ذی الحجہ یکم ذی الحجہ کے ایام مومنین کے ہاں رواج ہے یا اچھی بات ہے، بہت اچھی سنت ہے، شادیاں کرتے ہیں. چونکہ ذی الحجہ پہلی ذی الحجہ جانتے ہیں نا آپ کیا ہے تاریخ؟ یکم ذی الحجہ کیا مناسبت ہے؟ شاباش، ان مومن کے لیے صلوات پڑھیے محمد والے محمد. یہ روز ہے روز عقد امیر المومنین اور حضرت سیدہ سلام اللہ تعالی علیہا. اور مومنین یکم ذی الحجہ کو عموماً اپنے بچے و بچیوں کی شادیاں اس تاریخ کو رکھتے ہیں، لیکن اس دفعہ بعض مومنین فون کرتے ہیں زیادہ، جی ہم نے جنتری اٹھا کے دیکھی یکم ذی الحجہ نحس لکھا ہوا ہے جنتری کے اندر، ادھر کیلنڈر میں لکھا ہوا ہے یہ روز عقد مبارک ہے امیر المومنین کا، اور جنتری میں لکھا ہوا ہے یہ روز نحس ہے. تو آیا ہم شادیاں بیٹیوں کی بچوں کی کریں یا نہ کریں؟ اب توجہ فرمائیں کہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ یہ روز مبارک ہے، عقد مبارک کا دن ہے، اور جنتری میں لکھا ہوا ہے یہ نحس دن ہے. اب مومن حیران ہے بیچ میں کہ میں امیر المومنین کے روز مبارک کے دن اپنے بیٹے کی شادی کروں یا جنتری کے مطابق اپنے بیٹے کی شادی کروں. جنتری اور اسلامی تاریخ کے درمیان مومن حیران ہے، میں جنتری پر عمل کروں یا اسلام پر عمل کروں. عزیز من کیوں اتنی حیرت میں پڑ گیا ہے؟ جنتری جنت سے نہیں آئی، جنتر سے آئی ہے. جنتر اتنا تو سب کو پتا ہے. آپ کو جنتر کیا چیز ہے؟ جنتر منتر، جنتر اور یعنی وہ کتاب جس کے اندر جنتر لکھے ہوئے ہیں، ایک اور کتاب ہے جس کے اندر منتر لکھے ہوئے ہیں. جنتر اور منتر ہندو مذہب کے ورد ہیں، جادو ہیں، ٹونے ہیں، اور ان کے اندر کیلنڈر ڈال کر اس کو اسلامی اور امامیہ جنتری بنا دیے ہیں. امامیہ کا کیا تعلق ہے جنتر سے؟ امامیہ کا کیا تعلق ہے منتر سے؟ کس امام نے جنتر بتائے ہیں اور کس امام نے منتر بتائے ہیں؟ جو ہندوستان سے آیا اسے امامیہ بنا دیا، جو امام سے آیا اسے چھوڑ دیا. امام سے جو آیا اسے پکڑ. اگر یہ عقد مبارک ان دو ہستیوں کا یکم ذی الحجہ کو ہوا ہے تو پھر تمام مومنین کو چاہیے کہ اپنی جوان اولاد کا روز عقد اسی تاریخ کو رکھیں تاکہ یہ سنت ادا ہو جائے. اول تو کریں، اپنے جوانوں کی شادیاں کریں. مومنین اگر اولاد جوان ہو گئی ہے ان کی شادیاں کرو. نہ جنتریاں دیکھو، نہ منتریاں دیکھو، نہ بچوں کی ڈگریاں دیکھو، نہ بچوں کی نوکریاں دیکھو. اگر اولاد جوان ہو گئی ہے اور چاہتے ہو یہ اولاد آپ کے لیے اور اپنے لیے ذخیرہ بنے نجات کا، جب یہ جوان ہو جاتے ہیں ان کا فوراً عقد کرو، ان کی شادیاں کرو. ان کو جنتر منتر میں ٹالتے نہ رہو. یہ نہ کہو یہ ابھی نوکری نہیں کرتا، ابھی ڈگری نہیں لی، ابھی پڑھ رہا ہے. کیونکہ جب ڈگری لینے تک یہ جوان جو شادی کی عمر میں ہے معلوم نہیں کتنا آلودہ ہو گیا ہوگا. اس آلودہ زمانے کے اندر جہاں آلودگی کا منبع اس کی جیب میں پڑا ہوا ہے موبائل، دوسرا آلودگی کا منبع اس کے بیڈ روم میں رکھا ہوا ہے انٹرنیٹ، تیسرا آلودگی کا منبع وہ کالج یونیورسٹی جس میں پڑھتا ہے، چوتھا آلودگی کا منبع یہ سارا شہر اور محلہ. میں اکثر مثال دیتا ہوں مومنین کو کہ اگر آپ کی جوان اولاد ہو یا چھوٹا بچہ ہو، ایک دن گھر میں آئے، آپ کہیں بیٹا کھانے کا وقت ہے کھانا کھا لو، کہیں نہیں میں نہیں، بھوک نہیں ہے میں نہیں کھاتا ہوں. دوسرے دن آئے، آپ کہیں بھوک نہیں ہے میں کھانا نہیں کھاتا ہوں، آپ کہیں کھانا کھاؤ، وہ نہیں کھاتا. صبح نہیں کھاتا، شام کو نہیں کھاتا، دوپہر کو نہیں کھاتا، ایک دن نہیں کھاتا، دوسرے دن نہیں کھاتا، تیسرے دن نہیں کھاتا. تو آپ کیا کرو گے؟ خوش ہوگے کہ بچت ہو رہی ہے، بیٹا بڑا باتقوا ہو گیا ہے کہ اس نے کھانا ہی چھوڑ دیا ہے. کیا کرتے ہیں آپ لوگ؟ پریشان ہوتے ہیں، خصوصاً مائیں بہت پریشان ہوتی ہیں. باپ کہتا ہے نہیں کھاتا نہ کھائے، باڑ میں جائے، اس کے سامنے رکھ دو، کھاتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں کھاتا تو نہ کھائے. لیکن ماں ایسی نہیں ہوتی، کیونکہ خدا نے ماں کو اس لیے بنایا ہے کہ اس قسم کی اولاد کے دردوں کو ماں سمجھتی ہے.
ماں اس کے پیچھے پڑ جاتی ہے، تو کیوں نہیں کھاتا؟ یا تو بیمار ہے یا کہیں کھا کے آیا ہے۔ وہ کہتی مجھے بتا، یا بیمار ہے تجھے بھوک نہیں، یا پھر کہیں کھا کے آیا ہے۔ اور اگر وہ بتا دے کہ میں روز کھا کے آتا ہوں، پھر وہ پوچھتی ہے کیا کھا کے آتے ہو، کہاں کھا کے آتے ہو؟ اگر کوئی غلط چیز کھا آئے، گندی چیز کھا آئے، ماں پریشان ہو جاتی ہے۔ عزیز من، جب تیری اولاد جوان ہے اور آپ نہیں کرتے اس کی شادی، یا وہ نہیں مانتا، وہ کہتا میں نے شادی نہیں کرنی، اس ماہ بھی نہیں کرنی، اگلے ماہ بھی نہیں کرنی، اس سے اگلے ماہ بھی نہیں کرنی، اگلے سال بھی نہیں کرنی، تو نہ کہو کہ میرا بچہ بڑا با تقوی ہے، یہ کہیں کھا کے آتا ہے، یہ کہیں تسکین پا کے آتا ہے، یہ کہیں آلودگی میں غرق ہوتا جا رہا ہے۔ جو بچے آ کے کہہ دیتے ہیں ماں باپ کو اماں ابا ہماری شادی کراؤ، ان بچوں کو گلے سے لگاؤ، میں اکثر کہتا ہوں ان کے ماتھے چومو، کیونکہ پاکیزہ اولاد ہے آپ کی، آلودہ نہیں ہوا۔ بچوں کی بر وقت شادیاں کروائیں، رزق اللہ کے ہاں ہے۔ ایک شخص امام کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ میں فقیر ہوں، امام نے فرمایا شادی کر لے۔ تعجب سے کہنے لگا میں تنہا ہوں، اکیلا ہوں، ایک آدمی کا پیٹ مجھ سے نہیں بھرتا، اور آپ نصیحت فرما رہے ہیں کہ میں شادی کر لوں، یعنی مذاق فرما رہے ہیں۔ امام نے فرمایا نا میں تیری ہدایت کر رہا ہوں، لیکن بات اسے سمجھ میں نہیں آئی۔ پوچھنے لگا مولا راز بتائیے، رمز بتائیے کہ میں اکیلا ہوں، پیٹ نہیں بھرتا، آپ فرما رہے شادی کر لوں۔ امام نے فرمایا نادان، رازق تیرا اللہ ہے، اللہ نے رزق خزانوں میں رکھا ہے، ان خزانوں کو اللہ نے تالے لگا دیے ہیں، ان تالوں کی اللہ نے چابیاں بنا کر مومنوں کو تھما دیے ہیں۔ یہ چابیاں لگاؤ تاکہ رزق کھلے تمہارے۔ شادی چابی، رزق کی چابی ہے، اگر شادی کرو گے تمہارا رزق کھل جائے گا، اللہ کے خزانے سے رزق ملے گا تجھے۔ کنجوس نہ بنو، خسیس نہ بنو کہ ابھی بچہ نوکری کرے گا، کمائے گا، نوکری کرنے تک کیا کچھ ہو جائے گا، کتنا آلودہ ہو جائے گا۔ کریں، ذی الحجہ میں بھی کریں، ذی القعدہ میں بھی کریں، ایام عزا کے علاوہ ہر وقت جب بھی وقت آ جائے بچوں کی شادیاں کر دیں۔ آپ ٹال مٹول سے کام نہ لیں، استخارے بھی نہ کریں، جب وقت آ جائے شادی کا وہاں شادی کر دیں بچوں کی۔ وہ پوچھتے ہیں کہ یہ یوم نحس ہے، اس دن بچوں کی شادیاں کریں یا نہ کریں؟ خوب یکم ذی الحجہ روز عقد مبارک ہے امیر المومنین و حضرت سیدہ کا۔ جب یہ ازدواج مبارک ہو گئی، رسول اللہ نے علی علیہ السلام سے پوچھا یا علی بتائیے زہرا کو کیسی زوجہ پایا، فاطمہ کیسی زوجہ ہیں؟ اب توجہ فرمائیں امیر المومنین کا جواب۔ امیر المومنین نے جواب دیا رسول اللہ کو، یا رسول اللہ نعم العون فی عبودیت اللہ، یا رسول اللہ فاطمہ کو بندگی خدا کی راہ میں بہترین ساتھی پایا ہے۔